بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الاعلیٰ مکیہ۔ اچھا، یہ جو سورۃ الاعلیٰ ہے اس کے بارے میں اختلاف ہے اگرچہ، یعنی اکثر علماء نے کہا کہ یہ مکی ہے، بعض اس کو مدنی بھی کہتے ہیں۔ ابن عاشور علیہ الرحمہ کی تحقیق کے مطابق یہ 8ویں نمبر پہ نازل ہوئی ہے، گویا ابتدائی صورتوں میں سے ہے، اور یہ ان صورتوں میں سے ہے کہ جن کا ذکر خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس طرح کہ سبح اسم ربک الاعلیٰ۔ وہ کیسے کیا کہ وہ جو بخاری کی حدیث ہے مشہور کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پڑھائی، عشاء کی نماز آپ جانتے ہیں، سورہ بقرہ انہوں نے شروع کر دی اور وہ ختم ہی نہیں کر رہے۔ ایک صاحب آئے اور انہوں نے شرکت کی، اب وہ نماز ہی ختم نہیں ہو رہی، تو پھر انہوں نے نماز توڑ کے اپنی پڑھی اور چلے گئے۔ تو لوگوں نے یہی گمان کیا کہ ایسا شخص کو جو باجماعت نماز نہیں پڑھ رہا اور اپنی نماز پڑھ کے مسجد میں جماعت ہو رہی ہے اور اپنی نماز پڑھ کے چلے گئے تو منافق نہیں ہوگا۔ تو لوگوں نے کچھ اس طرح کی بات کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ صاحب شکایت لے کر چلے گئے کہ حضرت معاذ کی کہ میں اصل میں سارا دن ایک باغ میں محنت کر کے آیا تھا اور تھکا ہوا، اور یہ سورۃ بقرہ شروع کی ہے اور ختم بھی نہیں کر رہا ہے، اور میں نے اس لیے کھڑا ہو گیا ان کے ساتھ، لیکن پھر تھک گیا تو میں نے اپنی نماز پڑھی اور چلا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سیدنا معاذ بن جبل کو کافی ڈانٹا اور آپ نے ان کو کہا کہ افتان انت یا معاذ، کیا لوگوں کو فتنے میں ڈالتے ہو تم اے معاذ؟ پھر آپ نے کہا ایک لفظ بہت خوبصورت، آپ نے کہا این انت من سبح اسم ربک الاعلیٰ۔ آپ نے فرمایا یہ سبح اسم ربک الاعلیٰ تمہیں یاد نہیں ہے کیا؟ تو سبح اسم ربک الاعلیٰ پڑھ لیا کرو۔ سورہ بقرہ جو شروع کی ہے عشاء کی نماز ہے، اس لیے آپ جانتے ہیں عشاء کی نماز مخفف ہے، اس میں عموماً جو میں کل بتا رہا تھا کہ مفصل کی جو 3 تقسیمیں نا، آخری منزل کو مفصل کہتے ہیں، تو آخری منزل میں عموماً مفصل کے بارے میں علماء یہ کہتے ہیں کہ جو اواسط المفصل ہے نا ان میں سے پڑھنی چاہیے۔ اواسط مفصل شروع ہوتی ہے سورہ عبسہ سے لے کر سورہ ضحیٰ تک، ان میں سے، اور عشاء کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخفف پڑھایا کرتے تھے۔ فجر کی نماز اطول ترین ہوتی تھی، اور صحابہ کا بھی عمل تھا۔ حضرت عثمان کے بارے میں ایک صحابی فرماتے ہیں تابعی کہ میں نے ان کی زبان سے روزانہ ہی وہ سورہ یوسف پڑھ رہے ہوتے اور پوری سورہ یوسف فجر کی نماز میں، تو میں نے ان سے سن کے سورہ یوسف یاد کر لی۔ حضرت عمر کو کچھ اور صورت پسند تھی، وہ زیادہ وہ پڑھا کرتے تھے، اسی طرح اور صحابہ کا معمول تھا۔ لیکن وہاں علماء یہ کہتے ہیں کہ گویا امام کو یقین تھا کہ پیچھے سننے والے پسند کرتے ہیں اس کو کہ تلاوت جو ہے وہ طویل کی جائے۔ اگر ابن عبد البر علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، ان کا جو فرماتے ہیں کہ آج کے زمانے میں، اپنے زمانے میں اندلس میں 4 صدی میں، آج کے زمانے میں امام پر واجب ہے کہ وہ تخفیف کرے، فجر کی نماز میں بھی تخفیف کرے، کیونکہ اکثر لوگ پسند نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ لوگوں کی پسند پر ہے کہ اگر آپ کو معلوم ہے کہ اکثر لوگ پیچھے تطویل چاہتے ہیں تو آپ طویل نماز کریں، اور اس کی دلیل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا اما احدکم فلیخفف، تو پھر تخفیف کرے، فإن فیہم الضعیف والسقیم وذا الحاجۃ، ان میں ضعیف بھی ہیں اور ذی الحاجہ بھی ہیں اور بیمار بھی ہیں۔ وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ۔ اور آج کل بالکل الٹ ہو گیا، امام صاحب اپنی نماز آپ دیکھیں گے تو اتنی تیز پڑھ رہے ہیں، اور جب وہ قرات میں کھڑے ہو گئے تو یہ کیا چکر، اپنی نماز زیادہ طویل ہونی چاہیے بنسبت اس کے۔ تو امامت میں تخفیف ہو، انفرادی صلات میں تطویل، یہ سنت ہے اسلام بات ہے۔ لیکن بہرحال اب چونکہ کرسیوں پہ لوگ بیٹھ جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، بیٹھے رہیں، باہر بھی تو بیٹھنا ہی ہے انہوں نے، ادھر ادھر اور کیا کام کرنا ہے، تو نماز اگر طویل ہو بھی جائے تو کیا فرق پڑتا ہے۔ باہر آپ دیکھیں کہ نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد کافی دیر تک لوگ کھڑے ہوئے نا سیاست پہ ڈسکشن کرتے رہتے ہیں، لیکن اگر امام صاحب طویل نماز پڑھا دیں تو وہی پیچھے پڑ جائیں گے، یہ تم نے اتنی طویل نماز پڑھا دی، یہ عجیب سی بات ہے، کیونکہ اس کا مطلب ہے نہ انہیں کوئی حاجت ہے، بالکل نماز کے باہر کھڑے ہوئے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی کام ہے کرنے کا، نہ کوئی کرنے کی بات ہے، ادھر ادھر کی فضول کوئی کر رہے ہیں، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ نماز ہی طویل ہو جائے۔ لیکن نماز میں وہی حدیث یاد آ جاتی ہے کہ فَلْيُخَفِّفْ، وہ تخفیف کی علت بھی بیان کی گئی ہے، جزاک اللہ، تخفیف کی علت بتا دی۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَيْنَ أَنْتَ مِنْ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَىٰ، اس سے معلوم ہوا کہ یہ صورت پڑھنی چاہیے۔ پھر آپ سب جانتے ہیں، یہ صحیح روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول عیدین اور جمعے کی نماز میں اس صورت کی پہلی رکعت میں تلاوت تھا، دوسری رکعت میں اگلی جو صورت ہے هل اتاک حدیث الغاشیہ۔ اور اسی طریقے پر یہ روایت بھی صحیح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی نماز میں
جو 3 رکعت ہیں ان میں بھی پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ اور کافرون اور اخلاص تیسری رکعت اور دوسری اور تیسری میں تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو اس اعتبار سے گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں یہ صورت شامل ہے، لہذا آپ کے ذہن میں بھی فوری جو صورت آئی جو آپ نے حضرت معاذ بن جبل کو کہا وہ یہی تھی، این انت من سبح اسم ربک الاعلی۔ یہ صورت کیوں نہیں پڑھتے تم؟ ہاں 40 سے 50 آیت ایسے ہی۔ اور وہ حضرت عمر جو ہے وہ حضرت ابو بکر جو ہے وہ ایک دفعہ نماز پڑھا رہے تھے تو مطلب جیسے بالکل سورج نکلنے والا ہو گیا، مطلب اس طرح۔ تو حضرت عمر نے بعد میں کہا کہ آپ پڑھاتے ہی چلے جا رہے ہیں سورج تو اب جو ہے وہ، تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ ہمیں معلوم ہے یعنی کہ سورج کب نکلتا ہے، یعنی ٹھیک ہے روشنی ہو گئی کافی ساری، تو کئی دفعہ جیسے خلفاء طویل بھی کر دیا کرتے تھے فجر کے، بہرحال تو وہ پڑھنے والا اگر اچھا ہو اور صحیح طریقے سے پڑھ رہا ہو تو پھر اس میں کوئی حرج بھی نہیں۔ آپ کے لیے تو مشکل ہو جائے گا، آپ کے لیے چونکہ اس بات کے بعد نہیں وہ اس میں بھی احناف کے ہاں بھی آپ دیکھیں کہ 40 منٹ تو ہوتے ہی ہیں۔ اصل میں تو یہ ہے کہ آپ نماز اتنی وقت دیں کہ آپ نماز اگر اعادہ کرنا پڑے، امام سے کوئی غلطی ہو جائے تو آسانی سے کر لیں۔ 25 منٹ کی بھی نماز ہو بالفرض تو اس کے بعد 15 منٹ رہتے ہیں اگر اعادہ کرنا ہو تو 10 منٹ میں اعادہ ہو سکتا ہے۔ اللہ اعلم۔ آج کے خلفاء مسجد میں نہیں آتے، آج کے خلفاء مسجد میں نہیں آتے، اپنی اپنی مسجد میں جاتے ہیں۔ کل میں نے ایک وہ دیکھا، وہ شہباز شریف صاحب مسجد میں جاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں۔ قاری صاحب نے جو شارجہ میں بڑی مشہور وہ تبلیغ شارجہ کے جو شارجہ جی جی ان کے جو شیخ ہیں ہاں ہاں عمران ہے جی جی ان کا کہ وہ اعلان بھی دیتے ہیں مسجد میں۔ ماشاء اللہ اچھی بات۔ خیر وہاں تو ابو ظبی وغیرہ میں آپ جانتے ہیں اتنی بڑی بڑی مساجد بنائی ہیں انہوں نے سفید رنگ کی، پاس مندر بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح اسم ربک الاعلی، تسبیح بیان کیجئے اپنے رب کے اعلیٰ نام کی، یہ ترجمہ بھی ممکن ہے، یا تسبیح بیان کیجئے اپنے اعلیٰ رب کے نام کی، یعنی الاعلیٰ جو ہے وہ یہاں اسم اور رب دونوں کی صفت ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہاں آپ جانتے ہیں ہم نے وہاں بھی پڑھا تھا المقصد الاسنا میں کہ امام صاحب سے جب کچھ لوگوں نے کہا کہ بھئی اسم اور مسمى ایک ہیں، اس کی دلیل کے طور پہ انہوں نے سبح اسم ربک الاعلی کی آیت بھی نقل کی تھی کہ دیکھیں ہم نے تسبیح اللہ کی کرنی ہے یا اللہ کے نام کی کرنی ہے، تو اس کا مطلب ہے اسم اور مسمى ایک ہی ہوتے ہیں۔ نام کی تسبیح کا مطلب ہے مسمى کی تسبیح، تو اسم اور مسمى ایک ہوئے۔ تو اس کے امام صاحب علیہ الرحمہ نے کچھ جوابات دیے تھے، لیکن ان میں سے ایک بات جو تھی وہ یہ ہے کہ جہاں سبح اسم رب تسبیح ذہن میں بھی ہو سکتی ہے نا، قلب سے، آپ قلب میں بھی اللہ کی پاکی کا بیان کریں، تنزیہ کا بیان کریں، الفاظ نہ بولیں، لیکن جب اسم آ جاتا ہے، لفظ اسم، تو اس کے اندر اشارہ ذکر لسانی یا تسبیح لسانی کی طرف ہوتا ہے۔ ذہن و قلب میں تو صرف مسمى کی بھی ہو سکتی ہے، لیکن جب آپ زبان سے اللہ کا ذکر کریں گے تو اللہ کے اسماء ہی کا ذکر ہوگا، زبان سے تو مسمى کا ذکر نہیں ہو سکتا، کہ ہو سکتا ہے یعنی زبان سے اسم ہی نکلے گا نا، آپ اللہ سبحان اللہ، تو جہاں آ جائے وَاذْكُرْ رَبَّكَ تو وہاں تو یہ بات درست ہے کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، بالکل ٹھیک بات، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً، ٹھیک، لیکن جہاں آ جائے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ تو اب لازماً زبان سے ذکر ہوگا، اس لیے ذبح کرتے وقت جو آ گیا وہ کیا تھا، وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، یہ جو بھی فرمایا اللہ کے نام کا ذکر کرنا ہے اس کے اوپر، تو ذکر لسانی ہے۔ تو یہاں بھی جب کہہ دیا نا سبح اسم ربک الاعلی، تو گویا اس میں اشارہ ہے اللہ کی تسبیح لسانی کی طرف، زبان سے اللہ کی تسبیح بیان کیجیے۔ تو لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اجعلوها فی سجودکم، کہ اس آیت کو اپنے سجدوں میں رکھو۔ تو سجدوں میں رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ وہ خود آپ نے اس کی تفسیر عمل سے بتا دی، وہ سبحان ربی الاعلی کہنا ہے، تو آپ زبان سے کہیں گے سبح اسم ربک الاعلی، حکم ہے نا، تو اس حکم پر عمل کیسے ہوگا؟ کیف تتأول القرآن، آپ قرآن پر عمل کیسے کریں گے، تعویل کیسے کریں گے اس کی؟ سب سبحان ربی الاعلی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا اس آیت کے بارے میں کہ اس کو کہاں رکھو؟ سجدوں میں رکھو۔ تو سجدوں میں رکھنے سے مراد ہے اس پر عمل کیا کرو سجدوں میں، آیت کو تو نہیں پڑھیں گے ہم سبح اسم ربک الاعلی۔
واللہ اعلم۔ تو فرمایا سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی، جس نے تخلیق کیا اور تسویہ کیا، یہ پیچھے گزر چکا ہے۔ تسویہ کا مطلب ہے جیسے بالکل برابر برابر کرنا، نوک پلک سنوارنا، ہم نے پڑھا تھا الذی سواک فعدلک۔ اور پھر فرمایا والذی قدر، یہ بھی گویا پہلے گزر چکا ہے، والذی قدر فہدی، جس نے تقدیر معین کی، اندازہ قائم کیا، مقدار معین کی، اور پھر جو اس کی مقدار اور تقدیر اور اندازہ معین کیا گیا تھا اس کے موافق اسے ہدایت دے دی۔ ہدایت کی دو قسمیں ہیں نا جو علماء بیان کرتے ہیں کہ بھئی تقدیر کی صورت میں ہدایت جبلی، یہ انسانوں اور جنوں کے سوا سب کو ہے۔ یعنی آپ دیکھیں اللہ نے جو بلی اور کتے اور جانوروں کے وظائف مقرر کیے اور جو ان کی ایک شاکلہ بنا دی، اس کے موافق انہیں ہدایت دی ہے، لیکن وہ ہدایت کیا ہے؟ جبلی ہے۔ انسان کی بھی جبلی ہدایت بہت سی ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے تو بہت سی چیزیں خود بخود جبلتاً سیکھتا چلا جاتا ہے، لیکن جہاں آزادی آ جائے، جہاں اختیار آ جائے، جہاں ارادہ آ جائے، وہاں پھر محض جبلت کام نہیں کرتی نا۔ اگر صرف جبلت کام کرے تو وہ نفی ارادہ ہے، وہ نفی آزادی ہے۔ تو لہذا انسان کو پھر اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے رسولوں کے ذریعے، وحی کے ذریعے۔ اور انسان کی ساری ٹینشنیں اس لیے ہیں، ساری ٹینشنیں کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ جبلی نہیں ہے نا۔ اگر وہ محض جبلی ہوتا تو وہ بالکل اس کو کوئی کچھ بھی نہ ہوتا، سب کام اس کے ہو رہے ہوتے جبلت کے تحت، نہ اسے کل کی پریشانی ہوتی، نہ پرسوں کی پریشانی ہوتی، نہ گزرے ہوئے کل کا غم ہوتا، کچھ بھی نہ ہوتا سب۔ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ جو جنت سے نکالا گیا اور فال، اس کا ایک فلسفیانہ ورژن اسی طرح کا ہے کہ وہاں بالکل ایک ہارمنی تھی اور اس کے اندر انسان تھا۔ یہاں آ گیا تو اب اس نے فیصلے کرنے ہیں، جہاں بھی اختیار آئے گا وہاں ڈپریشن اور انگزائٹی ضرور آئے گی۔ یعنی ایک انسان کا وصف ہے کہ اسے پریشانی ہو اور سب کچھ ہو، یہ انسانیت ہونے کی، انسان ہونے کی دلیل ہے۔ تو اس لیے جنت کے بارے میں کہا گیا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تو خوف اور حزن گویا انسان کی اس پریزنٹ کنڈیشن کا جزو لا ينفک ہے، ایک لازمی تقاضا ہے۔ کیوں ہے وہ لازمی تقاضا؟ اس لیے کہ اسے ہدایت چاہیے، اس کے سامنے ہمیشہ کراس روڈز ہیں، اس کے سامنے مفرقت طرق ہے، ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے، اوپر دیکھنا ہے نیچے۔ مستقل انسان ایک عجیب ٹینشن میں، مستقل ٹینشن میں، ٹینشن کا مطلب یہی ہوتا ہے نا، ایک ادھر سے کھینچے اور ایک ادھر سے کھینچے۔ تو ٹینشن اصل میں یہی ہے کہ انسان کے اوپر اثر انداز ہونے والے عوامل کچھ اسے ادھر کھینچتے ہیں، کچھ ادھر کھینچتے ہیں، کچھ ادھر کھینچتے ہیں، کچھ ادھر کھینچتے ہیں، یہ ہے۔ اس میں اسے کیا چاہیے پھر؟ ہدایت، اس میں اسے ہدایت چاہیے۔ تو لہذا الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، تو اس نے ہدایت دی تو فہدی۔ اب ہم نے کیا پڑھا تھا سورۃ طہ میں؟ الذی اعطى كل شیء خلقه ثم ہدی والذی اخرج المرعى۔ دیکھیے قرآن مجید میں چونکہ بارہا اشارہ ہے، اس میں جیسے انسانی مراحل ہیں نا زندگی کے، پیدا ہوتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ اللہ نے طویل بیان کیا نا دنیاوی زندگی کی مثال جا بجا، تو آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹی صورتوں میں سب مختصراً آ جاتا ہے۔ ابھی ہم نے پیچھے دیکھا کہ بھئی اللہ نے کتنی دفعہ کہا کہ آسمان سے پانی اتارا، یہ ہوتا ہے، یہاں کیسے بیان کیا؟ دو لفظوں کے ذریعے، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں 4 یا 5 دفعہ مثال ہے، انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح ہشیما تذروہ الریاح۔ یہ دنیا میں بارہ یہاں پھر مختصر بیان کرتے ہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ یہاں کیا والذی اخرج المرعى فجعلہ غثاء احوا، یہ وہی مرحلہ ہے پورے کا پورا، وہ ہستی کہ جس نے، اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں جو واو ہے نا، یہ واو تغایر صفات کی وجہ سے، تغایر ذات نہیں ہے نا، یعنی یہ نہیں الذی خلق فسوى والذی کوئی اور ہے، والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعى، تو سب ایک ہی ہستی ہے جس نے یہ سارا کچھ کیا ہے، لیکن یہ تغایر کیا ہے؟ صفات میں، نہ کہ موصوفین میں۔ تو والذی اخرج المرعى فجعلہ غثاء احوا، تو پھر اسے بالکل سیاہ کوڑا کر دیا، جس کی وضاحت کرتا ہوں، یہی ترجمہ کیا جاتا ہے نا، سیاہ کوڑا، جھاڑ جھنکار۔ دیکھیں غثاء کس کو کہتے ہیں؟ غثاء کہتے ہیں ما یحملہ السیل، جو سمندر یا سمندر نہیں سوری جو ایک پانی کا ریلا آتا ہے، طوفان آتا ہے، وہ اپنے ساتھ جھاڑ جھنکار، خشک نباتات، آباد سے مراد اونٹ، تنکے ونکے، یہ سب، اور اسی طرح جو مطلب آپ دیکھیں گے کہ کچھ تو خشک نباتات ہوں گی، کچھ کیا ہوں گی؟
کچھ ایسی ہوں گی جیسے بالکل سیاہ سی ہو چکی ہیں، کیچڑ اور گندا سا لگ رہا ہے، ہوتی ہیں نا نباتات اس طرح کی جو سیلاب کے ساتھ آ رہی ہوتی ہیں، یہ سب کیا غصہ. غصا یغصو غصوا و غصوبا، کہا جاتا ہے غصا الوادی. غصا الوادی کا مطلب کیا ہے کہ جب وادی میں ریلا آئے پانی کا اور وہ اس طرح کی جھاڑ جھنکار سے بھر جائے، یہ کیا ہے؟ غصا الوادی. اس لیے آپ جانتے ہیں وہ مشہور حدیث بھی سب، وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ. جب صحابہ نے پوچھا نا کہ اس دن کیا ہم کم ہوں گے جب ہمارے ساتھ یہ ہو جائے گا کہ لوگ ہم پر ٹوٹیں گے اور جیسے دسترخوان پہ ٹوٹتے ہیں، تو فرمایا امن قلت یومئذ نحن او کما قالوا، کیا اس دن ہم کم ہوں گے؟ آپ نے فرمایا بل انتم یومئذ کثیر، تم تو بہت زیادہ ہوگے. ولکنکم غثاء کغثاء السیل ینزع اللہ الرعب من اعدائکم من قلوب اعدائکم اور وَيَقْذِفُ اللَّهُ فِي قَلْبِكُمُ الْوَهْنَ، تمہارے دلوں میں کیا ڈال دے گا؟ وہن. تو پوچھا وَمَا الْوَهْنُ یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا وَكَرَاهِيَّةُ الْمَوْتِ. تو وہاں بھی لفظ کا اختیار کیا غصہ، ایسے جھاڑ جھنکار کے مانند ہو جاؤ گے، ہوتا بہت زیادہ ہے، وہ کسی کام کا نہیں ہوتا. وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ. احوا کیا ہے؟ احوا کے بارے میں کہا کہ الخضرۃ المائلۃ الی السواد، یعنی وہ سبزہ، وہ سبز رنگ جو سیاہ کی طرف مائل ہو چکا. یعنی ایک تو سبزہ بہت وہ ہے، ایک سیاہی مائل سبزہ، وہ ہے احوا. یہ کہاں سے نکلا ہے؟ کہا یہ نکلا ہے حویہ یحوی حمن سے. تو حوی نبات کا مطلب ہے اشتدت خضرتها حتی مالت الی السواد، کہ اس کا خضرا، اس کی ہریالی اتنی شدید ہو گئی کہ گویا اب سیاہی مائل ہو گئی ہے، مانند سیاہی کے ہو گئی. یہ ہے احوا. تو ترجمہ یہ بنے گا کہ فجعلہ غثاء احوا، اس کو سیاہ کوڑا کر دیا. کوڑا یعنی غثاء سے کیا مراد ہے؟ کوڑا، اور احوا سے کیا مراد ہے؟ سیاہ. یہی ترجمہ. خشک چورا خشک چورا، احوا کا نہیں آیا نا اس میں پوری. ہاں سیاہ لکھا ہوا بس، ٹھیک. خشک اس سے آگے وہ غصہ سے، کیونکہ اس میں غصہ میں خشک چیزیں بھی ہوتی ہیں. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں خشک اور سیاہ میں تھوڑا سا بود ہے، خشک اور سیاہ میں. یعنی عموماً جو خشک ہوتا ہے وہ اتنا سیاہ نہیں ہوتا. کہتے ہیں کہ وہی سواد الی الخضرہ او حمرۃ تضرب الی السواد. کہہ رہے ہیں کہ یا تو خضرہ ہو جو مانند سواد کے ہو رہا ہو، یا ایسا لال رنگ ہو جو مانند مائل ہو جائے سواد کی طرف. یہ کیا ہے؟ احوا. حوا کس کو کہتے ہیں؟ اس رنگ کو کہتے ہیں، یعنی ایسا رنگ کہ جو اس طرح کا ہو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ حوۃ. اور ویسے فعل جو اس سے آتا ہے وہ کیا؟ حویہ یحوی حوا. بات واضح. فرمایا سنقرئک فلا تنسى، ہم ان قریب آپ کو پڑھائیں گے اقرا فلا تنسى، تو آپ نہیں بھولیں گے. کہا کہ اس کا شان نزول بھی وہی ہے جو سورہ قیامہ کی آیات کا شان نزول ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کو تیزی سے حرکت دیتے ہیں تاکہ یاد کر لیں. تو فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ. تو یہاں بھی کیا ہے؟ سنقرئک، یہ هذه وظیفتنا ان نقرئک فلا تنسى فلا تهتم بالنسیان فانک لن تنسى. ہاں ستنسى، آپ بھولیں گے ضرور جو خدا چاہے گا بھلوانا. ما ننسخ من آیت او ننسیہا. ننسیہا کی صورت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی آیت کو منسوخ کریں حکماً بھی اور تلاوتاً بھی، اور اس کا پوری آیت دل سے اٹھا لیں، کسی کو یاد ہی نہیں. تو ایسا نسخ ممکن تو ہے اور ہوا بھی ہے، علماء کہتے ہیں. لیکن اگر آپ ان سے پوچھیں کن آیات کا ہوا تو بتائیں گے کیسے کن آیات کا ہوا؟ اگر وہ مال یاد ہے تو پھر تو وہ سنقرئک فلا تنسى میں داخل نہیں. بات. تو یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ علم اٹھا لے پورے کا پورا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس طرح پاک کچھ نے کہا کہ سنقرئک آگے آ رہا ہے نا الا ما شاء اللہ، یہ اس کی توجیہ تھی. یعنی سنقرئک فلا تنسى، آپ نہیں بھولیں گے الا ما شاء اللہ، ای الا ما یشاء اللہ ان تنسى، مگر جو اللہ چاہے کہ آپ بھولیں. اس کی بھی دو صورتیں علماء نے کہا. ایک صورت کیا ہے جو ابھی بیان کی، دوسری صورت یہ ہے کہ وقتی طور پہ بھولیں. اور ایسا ہوا بھی ہے، آپ جانتے ہیں کہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت تھوڑی سی بھول گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھیرنے کے بعد کہا کہ افی القوم ابی، کیا ابی بن کعب موجود تھے کہ نہیں تھے؟ تو یعنی کیوں نہیں مجھے بتایا کہ مطلب پیچھے سے لقمہ کیوں نہیں دیا گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، یعنی ان کا خیال یہ تھا کہ شاید آیت منسوخ ہو گئی ہو، آپ بیچ میں سے بھول گئے تو آیت ہی منسوخ ہو گئی تو اس لیے لقمہ نہیں دی۔ تو گویا آپ سے فرماتے تھے کہ بھئی نسیت، یعنی انما انسا، مجھے بھلوا دیا جاتا ہے۔ بعض روایت میں انما انسا لاسن، مجھے بھلوایا جاتا ہے تاکہ میں سنت جاری کر سکوں کہ بھئی نماز میں رکعت 4 کی بجائے آپ نے 2 پہ سلام پھیر دیا تو آپ بھول گئے۔ تو یہ نسیان وہ ہے جو تبلیغ کے بعد طاری ہوتا ہے، یہ عوارض بشریہ میں سے ہے اور اس میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں۔ وہ نسیان طاری نہیں ہو سکتا جو تبلیغ میں ہو، یعنی اولاً تبلیغ کرنے کے بعد، پیغام پہنچانے کے بعد کوئی نسیان وارد ہو جائے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو کہا جائے یہ آیت پہنچا دیں اور آپ بھول جائیں پہنچانا۔ اس سے تو تبلیغ میں خلل واقع ہو جائے گا۔ پہنچا دی، سب کو یاد ہے، اس سے کوئی حرج نہیں کہ کچھ ہے بھول جائیں۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے الا ما شاء اللہ، کہ کچھ آپ بھول جائیں۔ بعض نے کہا کہ ما شاء اللہ میں یہ والا معنی ہے کہ کسی وقت آپ بھول سکتے ہیں، ما ظرفیہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی سنقرئک فلا تنسى، ہم آپ کو پڑھائیں گے آپ نہیں بھولیں گے، الا وقت مشیئت اللہ، مگر اس وقت کے جس وقت اللہ بھلوانا چاہے گا۔ اس میں بھی دونوں معنی جمع ہو سکتے ہیں، جس وقت اللہ بھلوانا چاہے گا آپ بھول جائیں گے۔ تیسرا یا چوتھا معنی علماء نے عرض کیا کہ اس میں بھولنے کی نفی ہے، یعنی آپ بھولنے کی نفی کا کیا مطلب ہے؟ یہ اسلوب کے الا ما شاء اللہ یہ ضروری نہیں کہ یہ بیان کرنے کے لیے آئے کہ کچھ آپ بولیں گے، بس یہ بیان کرنے کے لیے آ رہا ہے کہ اگر خدا کی یہ سب آپ کا نہ بھولنا خدا کی مشیت کے تابع ہو۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک، تو اس کا مطلب یہ تو ضروری تو نہیں ہے کہ خدا چاہے اور کسی کو نکال لیا جائے۔ جنت والوں کے ساتھ بھی کہا نا وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ۔ تو الا ما شاء ربک سے کیا مراد ہے کہ کچھ لوگوں کو جنت میں داخلے کے بعد نکال دیا جائے گا وہاں سے؟ یہ تو اجماع کے خلاف ہے، یہ تو صریح نصوص کے خلاف ہے کہ وہاں سے وہ نکالے نہیں جائیں گے۔ تو الا ما شاء ربک کا کیا مطلب ہوگا کہ بھئی ان کا بقاؤہم فی الجنت وخلودہم فی الجنت بمشیۃ اللہ۔ یہ نہ سمجھنا کہ ان کا کوئی اقتضاء ذاتی ہے، ان کے اپنے وجود کا تقاضا ہے کہ وہ ہمیشہ رہیں وہاں، نہیں، یہ تو خدا کی مشیت کی وجہ سے اس لیے استثناء کیا۔ اسی طرح یہ نہ سمجھیے گا کہ آپ کا نہ بھولنا اس وجہ سے ہے کہ آپ کے اندر کوئی صفت اور خاصیت ہے جس کی بنیاد پہ آپ نہیں بھولیں گے، نہیں، یہ خدا کی مشیت کے تابع ہوگا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں نفی ہو نسیان کی، تو پھر کون سی نسیان ہوگا جس کی نفی ہے، یعنی ہم آپ، یعنی وہ کون سا نسیان ہے جو کسی بھی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طاری نہیں ہو سکتا، جو منافی نبوت ہوگا، تو پھر وہ تبلیغ والا نسیان ہو جائے گا۔ آپ یہ نہ سمجھیے کہ ہم آپ کو پڑھائیں گے تو ابھی تبلیغ سے پہلے ہی آپ بھول جائیں، سنقرئک فلا تنسى، ابھی آپ نے پہنچایا ہی نہیں اور یہ تو ہو گئی نہیں، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ سمجھ میں آ رہی ہے نہیں بات؟ تو دیکھیں ہر اعتبار سے یعنی مختلف توجیحات ہو سکتی ہیں کہ ما تنسیٰ میں نسیان واقع ہو رہا ہے یا نسیان واقع نہیں ہو رہا، اور اگر جو نسیان واقع نہیں ہو رہا وہ کون سا ہے اور جو واقع ہو رہا ہے وہ کون سا ہے۔ الا ما شاء اللہ، فرمایا انہ یعلم الجہر وما یخفی، خدا جانتا ہے جو ظاہر ہے اور مخفی ہے۔ جہر یجہر جہرن میں عموماً جیسے کسی شے کا آنکھوں کے یا کانوں کے سامنے ہونا، کانوں کے سامنے سے مراد ہے آواز واضح سنائی دینا، تو جہر کس کو کہتے ہیں؟ جہر صوت کو بھی کہتے ہیں، جہر آنکھوں کے سامنے نظر آنے والے منظر کو بھی کہتے ہیں۔ تو دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں، انہ یعلم الجہر وما یخفی، اللہ ظاہر اور باطن دونوں کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ظاہر آوازوں کو بھی جانتا ہے، چھپی ہوئی آوازوں کو بھی جانتا ہے۔ انہ یعلم الجہر وما یخفی وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، ہم آپ کو آسان کر دیں گے آسانی کے لیے، ٹھیک ہے، یسرا جو ہے وہ آسانی ہے، یاسین را، یسرا یسر، تیسیر کیا ہے؟ آہستہ آہستہ تدریجاً آسان کر دینا، یہ مراد ہے نا۔ تو کس شے کے لیے آسان کر دیا جائے گا؟ بعض نے کہا کہ یسرا سے مراد ہے جنت، اور آپ کو آہستہ آہستہ تدریجاً آپ کے مقام محمود تک، یسرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں جو مقام ہے، مقام محمود، وہاں تک ہم آپ کو لے جائیں گے۔
وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا عام مسلمانوں کے لیے کہ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو وہاں کیا مراد ہے يَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى؟ اکثر علماء نے کہا جنت کے لیے پیدا کیا گیا تو اعملوا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ، کچھ حدیث آپ پڑھتے ہیں وہاں بھی میسر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بھئی ہم جو کام کرتے ہیں پہلے سے طے ہے یا ہوگا بھی؟ آپ نے فرمایا پہلے سے طے ہے۔ تو صحابہ نے وہی سوال کیا جو ہم کرتے ہیں، فَفِيمَ الْعَمَلُ یا رسول اللہ، تو عمل کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ اعملوا، عمل ضرور کرو، فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ، جس شے کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے اسی کے لیے اس کا عمل آسان ہوتا چلا جائے گا، یہی فرمایا۔ تو یہاں بھی یسرا سے مراد کیا ہے؟ جنت، اس جگہ۔ اور اسرا سے کیا مراد ہے؟ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، تو عسرا کیا ہے؟ جہنم۔ بات سمجھ آ رہی؟ بعض نے کہا کہ نُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى سے مراد ہے آپ کے اوپر جو ہم تبلیغ کا فریضہ ڈال رہے ہیں اس کے لیے ہم آپ کو آہستہ آہستہ آسانی کر دیں گے، وہ کام آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ بعض نے کہا ہم آپ کے لیے ایسے اعمال آسان کر دیں گے کہ جو آپ کی سعادت کے لیے ضروری ہے، مگر بات ایک ہی ہے، اندر جنت ہی ہے۔ نُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى، کیا ترجمہ ہے تھانوی کا؟ انہوں نے شریعت بنا دی، ہم اس آسان شریعت کے لیے آپ کو سہولت دے دیں گے، یعنی انہوں نے تبلیغ کی پیچھے انہوں نے کہا کہ یاد کرنا اس کو ہے، اور یہاں پہ تبلیغ بھی ہے مراد ہے، یعنی سمجھنا بھی آسان ہوگا اور عمل بھی آسان ہوگا اور تبلیغ بھی آسان ہوگا۔ ٹھیک، یعنی وہی جو ایسے اعمال کی طرف آپ کی رہنمائی کریں گے کہ اس کی تبلیغ آسان ہو جائے گی، سمجھنا بھی اور پہنچانا بھی۔ ہاں ٹھیک، کیونکہ یہاں آگے بھی جیسے تبلیغ کا ذکر آ رہا ہے، فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَى، آپ تذکیر کیجئے، ان نفعت الذکر، یہ قید کون سی ہے کہ اگر فائدہ دے تو کیجئے، یا اس سے مراد یہ ہے کہ فذکر ان نفعت الذکر، اور آگے معذوف کیا ہے؟ فإنها تنفع، یعنی وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، تذکیر کیجئے، تذکیر تو فائدہ دیتی دیتی۔ تو اب علماء نے کہا یہاں ان نفعت الذکر میں یہ قید نہیں ہے کہ اگر ذکر نفع نہ دے تو آپ تذکیر نہ کیجئے، بلکہ کیا مراد ہے؟ فذکر ان نفعت الذکر، فائدہ اگر دے تذکیر تو تذکیر کیجئے۔ اچھا آگے کیا محذوف ہے؟ اور تذکیر تو ہر صورت میں فائدہ دیتی دیتی، تو لہذا تذکیر آپ نے ہر صورت میں کرنی ہی کرنی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ نفعت الذکر میں یہ نہیں بتایا نا کہ تذکیر کس کو نفع دے، تو نفع تو عام ہے، کافر کو تذکیر کی جائے گی، اس کو نفع نہ بھی دے تو تذکیر کرنے والے کو فائدہ ہے کہ نہیں؟ اس کی تو تبلیغ ہو گئی، اس نے تو اتمام حجت کر دیا۔ اہل ایمان کو نفع ہے کہ نہیں؟ وہ تو ہے۔ تو لہذا جب نفع کی کوئی بھی صورت تذکیر کے اندر موجود ہوگی تو تذکیر کرتے رہیے۔ فذکر ان نفعت الذکر، کیا فرمایا حضرت نے یہاں؟ اس میں تفصیل لکھی ہے انہوں نے کہ نصیحت یہ کیجیے اگر نصیحت کرنا مفید ہوتا ہو، مگر جیسا کہ ظاہر و معلوم ہے کہ وہ فی نفسی ہی مفید ہوتی ہے، وہی بات، کما قال تعالیٰ فإن الذکرى تنفع المؤمنین۔ بس حاصل یہ ہوا کہ چونکہ نصیحت نفع کی چیز ہے اس لیے آپ نصیحت کیا کیجیے، مگر باوجود فی نفسی ہی نافع ہونے کے یہ نہ سمجھیے کہ سب کو مفید ہوتی ہے، وہ پھر آگے یعنی ان نفعت الذکر میں گویا اشارہ دے دیا کہ بھئی فائدہ کچھ نہ کچھ لوگ اٹھائیں گے اور کچھ نہیں اٹھائیں گے، لیکن ہر صورت میں وہ نافع تو رہے گی۔ کس کو نافع رہے گی؟ ان الذکر تنفع المؤمنین، لہذا آپ نے تو ہر صورت میں تذکیر کرنی کرنی۔ فذکر ان نفعت الذکر سیذکر من یخشی ویتجنبها الاشقی، تو آگے تفصیل بتا بھی دی کہ ان قریب نصیحت پکڑ لے گا من یخشی، خشیت رکھنے والا، ویتجنبها الاشقی، اور اس نصیحت سے تجنب اختیار کرے گا، منہ موڑے گا، الاشقی سب سے بڑھ کر شقی، الذی یصلی النار الکبری، جس نے داخل ہونا ہے بڑی آگ میں، ثم لا یموت فیہا ولا یحیا، پھر نہ جیے گا وہاں نہ مرے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ یا اللہ، اس کو یہ قید احتراز بولیں گے؟ نہیں، اصل میں تو یہ جملہ شرطی ہے، آگے محذوف ہے کچھ، یعنی اصل میں یہ مطلب یہ صفت نہیں نا، فذکر ان نفعت الذکر وانہا تنفع فی کل الاحوال، یعنی اصل میں اس میں مطلب یہ قید نہیں ہے، کیونکہ قید تو پورا جملہ بنے گا نا، یعنی اگر آپ کہیں گے تو یہ شرط ہے صرف، یعنی فذکر آپ تذکیر کیجیے اگر تذکیر نفع دے۔ اب آپ کہیں گے جواب شرط ما قبل ہے، تو ہم کہیں گے جواب شرط ما قبل نہیں ہے، اصلا وہ انڈیپینڈنٹ ہے۔ فذکر آپ نے تو تذکیر کرنی ہے، ان نفعت الذکر فانہا تنفع،
یعنی اگر نصیحت نفع دے، اور نصیحت نفع دیتی ہے، یہ ہمیں کیسے پتہ چلا؟ دوسری جگہ سے ان میں کچھ مثالیں نصیحت ادی حقہ ان کان ابا لک، اور مطلب یہ اسی کی مثال دے رہی ہے ان فإنه أخ لك تو ادی حقہ ان کان ابا لک، یہ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اس طریقے پر ہے کہ ادی حقہ ان کان ابا وہو اب لک، یعنی یہ تو سب کو معلوم ہی ہے کہ وہ، یہ کیسے معلوم ہے کہ وہ اب ہے؟ من دلیل آخر، یہی اصل میں بات بنے گی. یعنی اگر آپ کہیں گے ادی حقہ ان کان اباک، تو اس کا مطلب یہی ہے ادی حقہ ہوا ابوک، لیکن کیف عرفنا انہ ابوک؟ یعنی کیف عرفنا ان الذکرى تنفع فی کل الاحوال؟ هذا ما عرفناه من دلیل آخر علیہ كذلك. تو بات ہندی ہے وہی پہنچے گی کہ اسلوب اصل میں کیا ہے، جو ابھی میں نے بتایا فذکر ان نفعت الذکریٰ فإنها تنفع، جیسے وہاں بھی کیا معذوف ہے ادی حقہ ان کان اباک وہو ابوک، بات واضح کہ نہیں، وہو ایش ابوک. تو بات تقریباً وہی ہے، لیکن یہ بتا رہے ہیں کہ یہ اسلوب اس طرح آ جاتا ہے کہ جس میں گویا یہ بات یقینی ہوتی ہے اور آگے معذوف یہی ہوتا ہے کہ یہی ہے، وہ باپ ہے تمہارا. تو یہاں بھی یہی ہے کہ ان نفعت الذکریٰ والذکریٰ تنفع، والذکریٰ تنفع هذا ما عرفناه من دلائل اخرى. واللہ اعلم.